یہ 4G جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، دبئی میں دیکھتے ہیں یا لنڈن میں دیکھتے ہیں یا نیو یارک میں دیکھتے ہیں، اس میں اتنا زمین اور آسمان کا فرق کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ زمین اور آسمان کا فرق نہیں ہے، لیکن فرق ہے. پاکستان میں کوالٹی سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ نے 4 میگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ پرووائڈ کرنی ہے. اب دنیا میں وہ 100 کے قریب ہے. ہماری ریکوائرمنٹ 4 کی رکھی ہوئی ہے ریگولیٹر نے. آج بھی پاکستان میں یہ 20 گنا زیادہ سپیڈز آ سکتی ہیں. ہمیں اسپیکٹرم زیادہ چاہیے. ہمارا اسپیکٹرم جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں اتنا کم دیا ہوا ہے کہ اس میں ہم کچھ بھی کر دیں تو وہ بہتر نہیں ہو سکتا جب تک ہم اسپیکٹرم اور ریلیز نہ کریں. جو بھی ہم کماتے ہیں آدھے سے زیادہ حکومت پاکستان کو چلا جاتا ہے. 34% تو ٹیکسز ہیں. جو ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں 800 ارب روپے کا ریونیو کے اندر 300 ارب تقریباً وہ تو گورنمنٹ جی ہاتھ کیا. اگر 100 روپے کوئی کسٹمر ہمیں دیتا ہے اس میں سے پہلے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کٹے گا، پھر 19% GST کٹے گا، جو کہ دنیا میں سے سب سے زیادہ ہے. ایک کسٹمر جو ہے وہ ہمارا مہینے کا 280 روپے ہمیں دیتا ہے آن ایوریج ایز این انڈسٹری. پاکستان میں دس از امنگسٹ دا چیپسٹ ان دا ورلڈ. ناؤ I still have to pay in dollars to buy the equipment. I still have to pay the government back in dollars. لیکن جو روپوں میں کما رہا ہوں وہ کم ہوتا گیا. ہر روز پاکستان میں تقریباً 80 لاکھ ٹرانزیکشنز جیز کیش کے اوپر ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم تقریباً 1 لاکھ کے قریب لونز ود ان 30 سیکنڈز ڈسبرس کرتے ہیں. یہ ایک ہماری پرانی مائنڈ سیٹ ہے جس کو میں ریئلی چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ جی FDI فورن کمپنیز آئیں. اچھا بھائی پاکستانی کمپنیز کیوں نہ بنے؟ انڈیا کی کمپنیز گلوبل کمپنیز بن گئی ہیں. ہم کیوں نہیں چاہتے کہ یار پاکستانی کمپنی گلوبل بنے؟ جیز کی سٹوری اب یہ ہوئے گی کہ ہم ریورس کریں گے کہ جیز کو پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے اور ایکسپینڈ کریں گے. جو مجھے بڑی اپرچونٹی نظر آتی ہے پاکستان میں اپنے حصے کی میں کون سی شمع جلا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کر سکتا ہوں. $150 بلین کی ہماری اکانومی اس وقت ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. ہم لوگ سارے پراپرٹیز خریدتے ہیں، پراپرٹیز کے اوپر ہم ٹیکسز نہیں دیتے. امیر لوگ ٹیکسز نہیں دے رہے، اس کا برڈن پھر غریب کو اٹھانا پڑے گا. تو ٹیکنالوجی کے تھرو بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. آج دنیا میں تقریباً ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے. پاکستان میں بھی 19 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کے پاس موبائل فون کی سمز ہیں. ان میں 6 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ان سمز کو موبائل فونز کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں، جبکہ کوئی 13 کروڑ 60 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں انٹرنیٹ بھی استعمال کرتے ہیں. سیلولر فونز کمیونیکیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ آن لائن بینکنگ اور ای کامرس کو بھی فنگر ٹپس پہ یہ اس ٹیکنالوجی لے آئی ہے. 8 سال پہلے جیز نے وارد کو خرید کر موبل لنک کے ساتھ انٹیگریٹ کیا، جبکہ پچھلے سال ٹیلی نور کا PTCL یوفون سے مرجر ہوا، جس کے بعد چائنیز کمپنی زونگ سمیت اس وقت پاکستان میں کل ملا کے صرف 3 ٹیلی کامز کمپنی اپنا آپریشن چلا رہی ہیں. پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری کا سالانہ 850 ملین تقریباً 85 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہے، جس میں 5 کروڑ 72 بلین روپیز موبائل انڈسٹری کا شیئر ہے. اس وقت جیز 70.6 ملین ایکٹیو یوزرز کے ساتھ تقریباً 7 کروڑ 60 لاکھ یوزرز کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی ہے. اس کا پاکستان کی سیلولر سروسز کے ریونیو میں تقریباً 45% سے زیادہ کا شیئر ہے. 2016 سے جیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب عامر ابراہیم ہیں، جو آج ہمارے ساتھ ہمارے دبئی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے گولف سے ٹائم نکالا اینڈ یو کوڈ جوائن اس. تھینک یو ویری مچ. یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ جیز کا آدھے پاکستانیوں کے نزدیک جب ان سے بات کرتے کہتے ہیں موبل لنک ہے، موبل لنک ہے. پھر وہ موبل لنک اچانک جیز ہوا. یہ موبل لنک سے جیز کا جو سفر ہے اس کو تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ برانڈ کا نام بدلنا تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے. تھینک یو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کنگریچولیشنز، آپ کا اسٹوڈیو دیکھا دبئی میں. تھینک یو فار ریچنگ آؤٹ ٹو می. بیوٹیفل سیٹ اپ اینڈ آئی وش یو آل دا سکسیس. ہماری لمبی وابستگی رہی ہے پاکستان میں، بٹ آپ کا یہاں جو اسٹوڈیو دیکھا آپ کی ٹیم سے ملا ہوں. وش یو آل دا سکسیس اینڈ ویری گلیڈ دیٹ یو ہیو گون بیونڈ پاکستان. تو یہ چیزیں چلے. اچھا، جیز اور موبل لنک وی ٹیک پرائڈ ان آئدر نیم. ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی موبل لنک آئے گا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کمپنی 30 سال پہلے شروع ہوئی تھی موبل لنک کے نام سے. 9 سال پہلے جب ہم نے وارد کو خریدا تو ایک ہمیں نئی آئیڈینٹی چاہیے تھی. اور پاکستان میں اکثر جو ہماری عوام ہے جو پری پیڈ استعمال کرتی ہے، 99% ہمارے کسٹمرز پری پیڈ استعمال کرتے ہیں، ان کو جو سم بیچی گئی تھی وہ جیز کی تھی. تو ان کی وابستگی جیز سے زیادہ ہے. اربن ایریاز میں، شہروں میں کارپوریٹ کسٹمرز کے ساتھ زیادہ تر جو پوسٹ پیڈ کے کسٹمرز تھے وہ موبل لنک کو جانتے ہیں، اور گورنمنٹ سرکلز میں بھی. لیکن جو عام عوام ہے جو کہ ہماری
آؤٹ آف دس 71 ملین کسٹمرز جو آپ نے بتایا تھا, اباؤٹ 69 ملین آف دوز آر آن جاز پری پیڈ سم, سو دے کال اٹ جاز. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جاز تھوڑا سا زیادہ ٹرینڈی اور تھوڑا سا زیادہ فارورڈ لیننگ ہے. اینی تھنگ وچ واز کام یا لنک یا ٹیلی, وہ ایک ٹیلی کمیونیکیشنس کے ساتھ آپ کے مائنڈ سیٹ کو لیا جاتا ہے. اور ہم چاہتے تھے کہ جاز جو ہے وہ ایک زیادہ ڈیجیٹل ایک نام ہے, جس طرح یاہو ہے یا گوگل ہے یا اس قسم کی کمپنی ہے. تو فارورڈ لیننگنیس کے لحاظ سے یہ تھوڑا سا بہتر تھا کہ ہم ایک کمپنی کا ایسا نام رکھیں جو کہ آپ کو نیسسریلی اینکر نہیں کرتی کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشنس کی کمپنی ہے. So that's the background about مگر this thing. بہت بڑی ذمہ داری ہے, 7 کروڑ لوگ آپ کے حساب سے اس کو یوز کرتے ہیں, ان کی کمیونیکیشن کا ذریعہ جو ہے وہ جاز ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. 25 کروڑ کے ملک کے اندر 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں. جی, اور یہ ایک لائن آف بزنس ہے ہماری. ابھی ہم آپ جس طرح جانتے ہیں جاز کیش کے اوپر تقریباً 18 ملین اور کسٹمر, تقریباً 2 کروڑ کسٹمرز اور ہیں وہ جو دوسری لائن کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. پھر تماشا ہمارا ایک ویڈیو پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر مزید 1 کروڑ 10 ملین کے قریب, اور جب کرکٹ ہوتی ہے تو تقریباً 20 ملین کے قریب جو صارفین ہیں ہمارے, وہ کرکٹ ایک اسمال اسکرین کے اوپر تماشا ایپ کے تھرو دیکھتے ہیں. تو اگر پاکستان میں اپنے سارے کسٹمرز کو ملاؤں تو تقریباً 100 ملین کے قریب کسٹمرز جو ہیں وہ ہمارے نیٹ ورک کے ساتھ یا ہماری ون سروس اور دی ادر کے ساتھ وہ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. سو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے, آپ نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ 45% ہمارا ریونیو مارکیٹ شیئر ہے, لیکن تقریباً 40% جو انٹرنیٹ پاکستان میں چلتا ہے وہ ہمارے نیٹ ورک کے اوپر چلتا ہے. تو ایک لحاظ سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ہم دنیا کے ساتھ. کیا ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوگی جاز کی اس وقت دیکھیں پاکستان کی ٹیلی کام پچھلے انڈسٹری 30 میں؟ سالوں میں تقریباً ہم نے $10.5 ارب $10.5 بلین کے قریب ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹس جس کو ملا کے کیے ہیں. ہر سال تقریباً 250-300 ملین کے قریب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے کیپیکس میں جاتے ہیں, جس کو کیپٹل ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں, جس میں نئے ٹاورز لگانے ہوتے ہیں, اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہوتی ہے, نئی ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم حکومت کو بھی پیسے دیتے ہیں اسپیکٹرم خریدنے کے لیے اور اپنی جو لائسنس آبلیگیشنز ہوتی ہیں. تو $10.5 بلین کی جو سرمایہ کاری ہے وہ اگر پاکستانی فارن کمپنیز کے لحاظ سے دیکھی جائے تو میرے خیال میں یہ تقریباً سب سے بڑی فارن سرمایہ کاری ہوگی پاکستان کے اندر. یہ فرمائیے کہ آپ کی پیرنٹ ہے ویون کمپنی, جو دنیا کی بہت بڑی ٹیلی کام آپریٹر ہے, ایمسٹرڈیم بیسڈ ہے, اور اس کا اپنا جو کنزیومر بیس ہے وہ اباؤٹ 16 کروڑ ہے, اور جس میں سے 7 کروڑ 7.5 کروڑ آپ ہے. تو وہ پوری کمپنی کا آدھا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے, مگر آپ کے پاس گلوبل ایکسپیرینس ہے کہ یہی کام دنیا کے دوسرے ملکوں میں کر رہے ہیں. تو جب آپ بیٹھتے ہیں, آپ کا بورڈ بیٹھتا ہے, آپ لوگ بیٹھتے ہیں, تو آپ کی یہ تو اتنی بڑی بیس ہے, اتنا بڑا آپ کا ٹرن اوور بھی ہے, تو کہ ایک کیا لیول ہے اس وقت 30 سال کی اس کے بعد کمپنی کے اندر, کیونکہ ہم یہاں بہت سٹرگلز کی بات کرتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, چیلنجز شاید پاکستان کے مقابلے میں دوسری جگہوں کے چیلنجز کیسے ہیں؟ دیکھیں, ویون ایک ایمرجنگ یا مارکیٹ پلیئر ہے یا فرنٹیئر مارکیٹ پلیئر ہے. سو ہماری بہت سارے ممالک میں جدھر ہم نے بزنسز کی ہیں وہ یونیک چیلنجز کے تھرو جاتی ہیں. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لگتا ہے کہ ہمیں صرف پاکستان سے بڑے مسئلے دنیا میں کہیں اور نہیں ہوئیں گے. ہمارے 2 بڑے آپریشنز تھے, رشیا اور یوکرین, اور 2 سال پہلے جب جنگ چھڑی تو اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. ہم ایسی جگہوں پہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں جدھر ہمارا جو آفس ہے وہ ریفیوجی سینٹر بن گیا. ہم بنگلہ دیش میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں, قزاقستان میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں, یوکرین میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں, ازبیکستان میں ہیں, کرگستان میں ہیں. آپ کچھ پیسفل جگہ نہیں دیکھتے؟ جی دیکھیں, جدھر بھی مصلحت ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, کمیونیکیشنز ادھر بھی ضروری ہے. بلکہ اب تو یہ ایک اسینشیل سروس ہے, ایمرجنسی سروس ڈکلیئرڈ بائی یونائٹڈ نیشنز ہے کہ ایون ان دا کیس آف وار آپ ٹیلی کمیونیکیشنز کو بند نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے, کیونکہ اب میڈیکل سپلائز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ کہ کس طرح ہسپتال دوسرے ہسپتال کے ساتھ لنک کرے گا, پانی پہنچانا ہے, مختلف چیزیں ہیں. سو کمیونیکیشنز اور کمیونیکیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایک اسینشل بلکہ ایمرجنسی سروسز کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہمارا ایکسپیرینس ایز ویون مختلف ممالک میں, چیلنجز آر ڈفرینٹ, لیکن ہر جگہ چیلنجز ہوتے ہیں. جس جگہ میں چیلنجز نہیں ہوتے ادھر کمپیٹیٹیو چیلنجز ہوتے ہیں. آپ کمپٹیشن کے ساتھ کس طرح کمپیٹ کر رہے ہیں, نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ کس طرح کمپیٹ کر رہے ہیں, آپ کا ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہے, آپ OTT پلیٹ فارمز کے ساتھ کس طرح کمپیٹ کر رہے ہیں, آپ وی لاگس پہ چلے گئے ہیں, ٹریڈیشنل آپ کی
جرنلزم کا اگر آپ دیکھا جائیں تو آپ جی پہلے پرنٹ میں ہوتے تھے، پھر آپ اس کے بعد ٹی وی پہ گئے، انٹرنیٹ پہ گئے، وی لاگ، صحیح۔ ٹویٹر. جس طرح آپ کی انڈسٹری چینج ہوئی ہے اسی طرح ہماری انڈسٹریز بھی چینج ہوتی رہی ہیں. تو اس وقت جو آپ کا ریونیو شیئر ہے پاکستان کی جو ٹیلی کام انڈسٹری ہے، ایک طرف تو وہ شیئر ہے، دوسری چیز یہ کہ 14 ایئرز یو ہیو بین ود موبل لنک اینڈ جیز. آپ کی سیٹسفیکشن لیول آپ کی خود کیا ہے اور آپ کا فیڈ بیک کیا ہے کنزیومرز کے ساتھ؟ میں بھی کچھ دے سکتا ہوں لیکن اچھا آپ نہیں دیکھیں، بتائیں. بینگ اے کنزیومر آبویسلی. وی آلویز ویلکم دا فیڈ بیک آف دا کنزیومرز، کیونکہ کنزیومرز ہوئیں گے تو ہم ہوئیں گے، اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سروسز بہتر سے بہتر ہوتی جائیں. پاکستان میں جدھر ہمارے چیلنجز ہیں ادھر اپرچونیٹیز بھی ہیں. جب ہم وی آن بورڈ پرسپیکٹو سے میں دیکھتا ہوں تو پاکستان میں جب 250 ملین کی آبادی کی بات کرتے ہیں، اور ابھی بھی تقریباً 50-60 ملین ایسے شہری ہیں جن کے پاس کسی بھی قسم کا موبائل سگنل نہیں ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں تک سگنلز پہنچا سکیں. تو اپرچونٹی ابھی تو آپ نے 194 ملین صارفین کی بات کی سمس کی، بٹ وین آئی لک ایٹ دا اوور آل پاپولیشن کوریج اٹ از اسٹل اباؤٹ 85%. سو 15% آف آور پاپولیشن ہیز نو سگنل. تو ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کا کوئی شہری محروم نہ رہے انٹرنیٹ سے. افورڈیبلٹی آئے گی، پہلے کوریج گیپ ہے، پھر افورڈیبلٹی گیپ ہے، پھر یوزج گیپ ہے. یہ چیزیں ہمیں پوری کرنی ہے. اس پہ بات کرنی ہے، مگر آپ نے کہا کہ ایک بڑی پاپولیشن پہ سگنل نہیں ہے. آپ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ سگنل پہنچائیں. مگر وہ میں پاکستانی ہوں جو کہ ان کروڑوں پاکستانیوں میں جہاں پر آپ کا سگنل ہے اور پورا سگنل ہے، وہ جو آتے ہیں 3 بارز، وہ والا سگنل ہے، مگر بات نہیں کر سکتے، میسج نہیں بھیج سکتے، ویڈیو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، آڈیو نہیں سن سکتے. یہ آپ ہر پاکستانی کی ایک عجیب و غریب یہ کہانی ہے. اور میں تو آپ سے پوچھتا ہوں نا، میں آپ کے لوگوں کو فون کرتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ ان کے پاس بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ کیا، یہ چیلنج کتنا بڑا ہے؟ اتنی نہیں ہے کہ لوگ بات نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں لوگ بات کر رہے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، تبھی تو ہمارا بزنس چل رہی ہے. اگر بات نہ کر رہے ہوتے، اور ہم گلوبلی اپنے کوالٹی پیرامیٹرز دیکھتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ، اور اس لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ جب ہمیں لائسنس ملتا ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی آف سروس اسٹینڈرڈز. تو ہمیں وہ اسٹینڈرڈز میٹ کرنے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے کال کی ہے تو 6 سیکنڈ میں یا 5 سیکنڈ میں وہ کال کنیکٹ ہونی ہے. اگر میں انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوں تو ایک خاص سپیڈ کے اوپر جانی چاہیے. اگر میں نے کہیں کوریج لگائی ہے تو اتنی پاپولیشن کو کور کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہر کوارٹر میں اس کے کوالٹی آڈٹس ہوتے ہیں جو کہ ریگولیٹر کرتے ہیں، اور جب ہم نہیں وہ ان کو پورا کرتے تو اس کے اوپر ہمیں فائن ہوتا ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ممالک میں پاکستان سے بہتر انٹرنیٹ کی سپیڈز ہوئیں گی یا کوریج تھوڑی سی بہتر ہوئے گی، وہ میں مان سکتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ جی کال مل نہیں رہی، آواز نہیں سن سکتے، میں وہ بات نہیں کر رہا، میں تو جنرل بات نہیں کر رہا. اٹس ناٹ دا جنرل کیس کہ آپ جائز پہ ہم ہوتے ہیں تو فون نہیں ملتا تو ہم کیوں رکھیں گے جائز، ہم تو فون بھی پھینک دیں گے. میں تو بہت ایکسٹراڈنری سچویشنز کی بات کر رہا ہوں جب ڈیز آتے ہیں، 4 دن آ گئے، 3 دن آ گے، 2 دن آ گئے، جب بند ہے. جی ریسنٹلی انفارچونیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس میں انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا گیا ہے یا بند ہوا تھا. تو یہ ضرور کچھ ایسی چیزیں ہیں، ویدر وی ڈو اٹ فار سیکورٹی ریزنز اور فار سم ادر ریزنز. اگین دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ووڈ ایڈوکیٹ، لیکن دس از ناٹ سم تھنگ یونیک ٹو پاکستان ایدر. ان مینی انوائرمنٹس ایسی یہ چیزیں انفارچونیٹلی ہوتی رہی ہیں، اور انٹرنیٹ کلوجرز فار ڈفرینٹ ریزنس کیے گئے ہیں. گویا ہمارے ملک میں نہیں، سب جگہ، پاکستان نہیں، سب جگہ پہ یہ پرابلم مختلف ملکوں میں ہے. ساری دنیا میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ملکوں میں سیکیورٹی ریزنس پہ یا واٹ ایور ریزنس سروسز ڈاؤن ہو جاتی. لیکن اب یہ صرف موبائل فونز نہیں رہا نا، یہ تو پوری لائف بدل گئی ہے. یہ جیز کیش ہو گیا، یا یہ جو ڈیجیٹل فائنینسنگ ہو گئی ہے، فن ٹیک ہو گیا، یہ جس کی جو پینیٹریشن ہے. اور پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پر کہ ہم ڈاکیومنٹیشن کے لیے اکانومی کی بہت ہمارا سیریس کنسرن ہے، یہ وہ اس ایریا کی پینیٹریشن کتنی ہے اور اس میں کتنی سکسیس آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، اپرچونٹی کے لحاظ سے میرا خیال ہے جو سب سے بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان میں وہ فائنینشیل پیمنٹس کے اوپر ہے، اور ڈیجیٹائز کرنا ہے پیمنٹس کے اوپر. جب ہم اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کی بات کرتے ہیں، آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہیں، آپ نے اس کے اوپر کافی کوریج کی ہوئی ہے کہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے.
جب آپ اکانومی کو یا ٹرانزیکشنز کو ڈیجیٹائز کرنا شروع کریں گے تو اکانومی ڈاکیومنٹ ہونے پڑے گی، چاہے وہ آپ ریٹیل کے اوپر کریں گے، پرچیز آف پراپرٹی کریں گے، جو بھی آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہے جب آپ اس کو ڈیجیٹائز کریں گے تو اس کی آپ کے اوپر ڈیجیٹل فنگر پرنٹس رہتی ہیں. تو جیز کیش obviously ڈز پیمنٹس آن اے مائکرو لیول. آپ کی چھوٹی موٹیاں پراپرٹی پرچیز کے لیے نہیں ہوئے گی، لیکن ریٹیل کی آپ کی پیمنٹس آپ نے اسکول فی کرنی ہے، آپ نے کچھ ٹکٹ خریدنا ہے جہاز کا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بڑا ایک اسینشیل اسٹیپ ہے، اور اس وقت ہم پاکستان میں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ راست جو پروگرام ہے اسٹیٹ بینک کا، جس میں ایک یونیفائڈ کیو آر کوڈ نکلا ہے، اس کے تھرو یہ سارے کے سارے پاکستان میں جو ہماری ریٹیل کے ہم ایک یونیورس کی بات کرتے ہیں جس میں تقریباً 40-50 لاکھ چھوٹی دکانیں ہیں، ریڑے ہیں، بڑی دکانیں ہیں، ان ساری جگہوں کے اوپر آپ ایک کیو آر کوڈ لگائیں اور وہ راست کے تھرو اور اپنے ہینڈ سیٹ کے تھرو آپ اس کے اوپر پیمنٹس کر سکتے ہیں. یہی پیمنٹ سسٹم چائنا میں بھی چل رہا ہے، اسی قسم کا سسٹم انڈیا میں بھی چل رہا ہے، اور پاکستان میں بھی جیز کیش نے تقریباً 2.5 لاکھ جگہوں کے اوپر کیو آر کوڈ لگا دیا ہے. لیکن اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ اس کو تیزی سے تقریباً ملین کے اوپر 2 ملین کے اوپر لے کے جائیں، اور آہستہ آہستہ بلکہ تیزی سے یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے اوپر مگر جائیں. بڑا اس کا اسکوپ ہے. جو ہماری M2 یعنی کہ جو کرنسی ان سرکولیشن ہے، کیش ان سرکولیشن ہے، 36 ٹریلین ہمارا کیش ان سرکولیشن ہے. یعنی کہ اس کا اگر آپ کے پاس 10% بھی آتا ہے تو پاکستان کی اکانومی کو کتنا فائدہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے پینیٹریشن جانا؟ یہ لوگ کیا اسٹل کیش پریفر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا یہ کہ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، بڑے تیزی سے یہ چینج ہو رہا ہے، اور یہ ہماری ایک لائن آف بزنس ہے جس میں تقریباً ہم ہر سال 80-90% کے قریب گروتھ دیکھتے ہیں. ٹریڈیشنل بزنس میں آپ جنرلی 15%، 10% گروتھ آپ دیکھتے ہیں. ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. یہاں ایک ایسی جگہ ہے جدھر آپ کی ایکسپونینشیل گروتھ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا سٹارٹنگ بیس بہت کم ہے. تو یہ ایک اگین ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کو پرائم منسٹر نے بڑا پرائیورٹائز کیا ہے. میں بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل اکانومی یا کیش لیس سوسائٹی. اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی شامل ہیں، ریونیو منسٹر بھی شامل ہیں، IT منسٹر بھی شامل ہیں، اور بہت سارے بینکس، پاکستان بینکنگ کاؤنسل اور کارانداز. ہماری امید اور کاوش یہی ہے کہ ہم تیزی سے جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو ڈیجیٹائز کریں، بلکہ مینڈیٹ کریں. کوئی ایسی دکان نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں جدھر وہ ڈیجیٹل پیمنٹس نہ ایکسیپٹ کرے. انفارچونیٹلی لوگ ٹیکس بچانے کے لیے آج بھی کہتے ہیں کہ جی یہاں کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹیڈ؟ کیونکہ اس کو آپ کو ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر آپ کو GST دیکھنا پڑے گا. یہ چیزوں سے ہم نے دور جانا ہے. اگین میری تو ریکمنڈیشن یہی رہی تھی حکومت کو، IMF الاؤ کرے یا نہ کرے، بجائے یہ کہ آپ 17% GST رکھیں اور کسی سے نہ کلیکٹ کریں، اس سے بہتر ہے آپ 2% GST رکھتے ہیں اور سب سے کلیکٹ کریں. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیکسز بڑھا رہے ہیں لیکن ہم براڈن نہیں کر رہے. تو یہ لیکیجز کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور لیکیجز کو ختم کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو اور اپنے ریٹیل کو ڈیجیٹائز کریں. مگر یہ جو چیز ہے یہ آپ کی لوور لیول پہ، لوور سے اوپر لیول تک تو اس کی پینیٹریشن ہو رہی ہے، صحیح ہے، جہاں پر آبویسلی جو کوانٹم ہے وہ بہت چھوٹا ہے، کم ہے. جو اوپر لیول آ جاتا ہے جہاں پہ کہ آڑتی لیول ہے، یا میجر ایگریکلچر پروڈیوس کی لیول ہے، یا گولڈ ہے، جہاں پہ ملینز اینڈ ٹینز آف ملینز رادر بلینز کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو جائز کیش وغیرہ نہیں ہینڈل کر سکتا نا. ہمیں تو ظاہر ہے کہ جتنا آپ نے اب تک کیا ہے اتنا تو 4 دن کے اندر پاکستان کی آڑتی مارکیٹ سے وہ اگر اس کو ڈیجیٹائز کر لے تو فائدہ ہو جائے گا. تو بہت میسو چیلنج ہے. یو وڈ بی سرپرائزڈ کہ یہ کتنا ویل پینیٹریٹڈ ہے باٹم آف دا پیرامڈ میں. ایکچولی ایزی پیسہ اور جیز کیش کی جو سکسیس ہے وہ شروع ہی باٹم آف دا پیرامڈ سے ہوئی تھی، کیونکہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر پیسے نہیں بھیج سکتے تھے. تو یہ ہم نے کوشش کی تھی کہ جو انڈر بینکڈ ہیں اور ان بینکڈ ہیں ان کے لیے سہولت پرووائڈ کی جائے. وہاں سے بلڈ ہو کے یہ اب اوپر جانا شروع ہوا ہے، رادر دین کہ ٹرکل ڈاؤن. ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے کہ جی کریڈٹ کارڈ تھا، گولڈ کارڈ تھا، سلور کارڈ تھا، وہ باقی لوگ جائیں گے یا نہیں. جیز کیش جو ہے وہ بیسکلی اگر آپ کا ٹھیلا ہے اور آپ کیلے بیچ رہے ہیں وہاں بھی کیو آر کوڈ لگے گا. اور ہمارے سب سے پہلے جو یوز کیسز تھے وہ تھے ہی یوٹیلیٹی بل پیمنٹس کے اوپر، پیئر ٹو پیئر ٹرانسفر کے اوپر. ایک شہر سے دوسرے شہر آپ نے تنخواہ کمائی گاؤں بھیجنی ہے، کیسے بھیجیں گے؟ تو آرتی اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جیز کیش سے بڑے ہی فیملیئر ہیں، اور ہماری لاہور میں بہت بڑی پینیٹریشن ہے. میں آپ کو کچھ نمبرز بتانا چاہوں گا کہ ہر روز
پاکستان میں تقریباً 8 ملین یا 80 لاکھ ٹرانزیکشنز جیز کیش کے اوپر ہوتی ہیں، جو دیٹ از مور دین 50% آف آل دا ٹرانزیکشنز جو کہ ایک موبائل فون کے اوپر کوئی بھی کرے گا ٹرانزیکشنز کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. سو مور دین 50% آف دیم آر آن جیز کیش، اور تقریباً 8 ملین کے قریب وہ ہو رہی ہیں دن میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم تقریباً 1 لاکھ کے قریب لون ود ان 30 سیکنڈز ڈسبرس کرتے ہیں. اچھا، ہاؤ اٹ ورکس، کیسے ہوتا ہے؟ آپ جیز کیش کی ایپ کے اوپر جاتے ہیں، پہلے سے ہی آپ وائٹ لسٹڈ ہوتے ہیں، آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا بہت بڑی لیک ہے، اس کے اوپر میں دیکھ سکتا ہوں کہ کامران صاحب کا اس قسم کا فون ہے، وہ آئی فون استعمال کرتے ہیں، پچھلے مہینے انہوں نے 6,000 روپے کا بل دیا تھا، ان کو میں 5,000 روپے کا لون دے دوں گا، یہ کہیں نہیں جائیں گے. تو اپ ٹو 10,000 روپی لونز جو ہم پروڈکٹیو لونز ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں اپنے کسٹمرز کو، اور ود ان 30 سیکنڈز وہ لون جو ہے وہ ڈسپرس ہو جاتا ہے. تو یہ ریولیوشن یہ نہیں ہے کہ آئے گی، یہ آ چکی ہے. اس کو ہم نے فرسٹ فٹ پرنٹس ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی تیزی سے ایکسلریٹ ہو رہی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے جو بڑی اپرچونٹی ہے اور سب سے جو ایک ایڈجسٹنٹ پروف ہے ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے بارے میں جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے جس سے ملک کو بھی فائدہ ہوئے گا، اکانومی کو بھی فائدہ ہوئے گا، گورنمنٹ کو فائدہ ہوئے گا ٹیکس کلیکٹ کرنے میں. بہت انکریجنگ چیز ہے، کیونکہ جتنا ظاہر ہے کہ بہت ایزی ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے. اور ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں تو اب ہم لوگ کو کارڈ بھی استعمال نہیں کرتے، ہم تو فون کے ذریعے جو ہے ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. تو جب آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے تو یو انجوائے اٹ، اور وہ ہر لحاظ سے. تو اگر ماسز کو بھی ڈیجیٹل پیمنٹس کی عادت ہو جاتی ہے یا وہ ہوتی ہے تو اٹ کین بی اے ریولیوشن ان میکنگ، جو کہ چینج کر سکتے ہیں. اب آپ دبئی میں رہ رہے ہیں، آپ کتنا کیش لے کے پھرتے ہیں؟ آپ کے فون کے اوپر ہی آپ کا کریڈٹ کارڈ ہوئے گا، ہر جگہ ٹیپ اینڈ پے ہے. پچھلے مہینے پاکستان میں ہم نے ٹیپ اینڈ پے شروع کیا جیز کیش کے اوپر. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا 2.5 لاکھ کے قریب جو ہمارے یہ QR کوڈز لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ کا فون ہے NFC کی، آپ اسی طرح پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں، ہر ملک میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ تو سکتی ہے، لیکن ہمیں ریلیونٹ ٹیکنالوجی کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے اور ہمیں اپنی ایولیوشن کے مطابق دیکھنا چاہیے. سو پاکستان میں لوگوں کے پاس آئی فونز نہیں ہیں، کریڈٹ کارڈز نہیں ہیں، باقی ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن QR کوڈ لگا سکتے ہیں. مین چیز ہے تو صحیح، جو لوگ سن رہے ہوں گے ساری دنیا میں بولیں گے شاید پاکستان میں آئی فون نہیں ہے. نہیں سوری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں ہے. جس طرح کی پینیٹریشن ہے دیکھیں پاکستان میں پرسنٹیجز جو ہیں وہ کم ہیں. سو اس لحاظ سے باقی دنیا میں کوئی 30-40% کے قریب ہر ملک میں اسمارٹ فونز جو ہوتے ہیں وہ آئی فون کے ہوتے ہیں. پاکستان میں 5% کے قریب ہوئیں گے. سو اٹس لوور بیکاز پرائس پوائنٹ جو ہیں وہ فرق ہیں. اینڈرائڈ کا فون 20,000 روپے سے 10,000 روپے سے لے کے 6 لاکھ روپے تک کا ہوئے گا. آئی فون جو ہے پاکستان میں صرف 4.5 لاکھ کے اوپر سے شروع ہوتا ہے. یہ میرا کہنے کا بات. تو یہ جو اب کوالٹی آف سروس بڑا امپورٹنٹ ہے. جائز کیش آپ نے بتایا اگر اسموتھ ہے، لوگ جاتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سیلولر جو سروسز ہیں اس کی، اب ہم جب دنیا میں جاتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصے پہلے 3G کی بات ہوئی، پھر 4G کی بات ہوئی، یا 5G ہوئی، تو وی انجوائے ویئر ایور وی آر. لیکن جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں اور ہم 3G، تو اب پتہ نہیں اس کا ایک عجیب سی صورتحال ہے. 4G ہے، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ واٹ از دا کوالٹی آف سروس. اور وہ 4G، یہ 4G جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، وہ 4G جو ہم فار ایگزامپل دبئی میں دیکھتے ہیں، یا لنڈن میں دیکھتے ہیں، یا نیو یارک میں دیکھتے ہیں، اس میں اتنا زمین اور آسمان کا فرق کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ زمین اور آسمان کا فرق نہیں ہے، لیکن فرق ہے. ٹھیک ہے. سو دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی ملک ہوتا ہے وہ اپنے کوالٹی سٹینڈرڈز کرتا ہے. میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ ہم اپنے کوالٹی سٹینڈرڈز کے مطابق سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستان میں کوالٹی سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ نے 4 میگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ پرووائڈ کرنی ہے. اب دنیا میں وہ 100 کے قریب ہے. ہماری ریکوائرمنٹ 4 کی رکھی ہوئی ہے ریگولیٹر نے، اور یہ نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن 4 کے مطابق ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، 4 کے مطابق ہم نے اسپیکٹرم کے اوپر انویسٹ کیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں یہ 20 گنا زیادہ سپیڈز آ سکتی ہیں، ہمیں اسپیکٹرم زیادہ چاہیے، یا پھر ہمیں ٹاورز لگانے پڑتے ہیں جس سے ایک ویژولی ان اپیلنگ سی ایک شہر بن جاتا ہے، تو ہمیں اسپیکٹرم کھولنا پڑے گا. پاکستان از ون آف دا موسٹ اسپیکٹرم اسٹاروڈ کنٹریز. اسپیکٹرم کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ایئر ویز اپنی ریلیز نہیں کی، اور جس قیمت پہ ریلیز کرتی ہیں اس پہ ہمیں وارہ نہیں پڑتا. تو یہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل میں آپ کو ٹیکنیکل بات ہے، مگر کرٹیکل بات ہے، کیونکہ ہر پاکستانی کے لیے جو کام بھی کر رہا ہے اور انجوائے کم کر رہے ہیں، کام ہمارے یہاں دیکھیں نا کتنے فری لانسرز کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا اس میں کام ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے ایک
ایک ریزنیبل سروس بڑی امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے بتایا کہ یہ ریگولیٹری ایشوز ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ ون آف دا موسٹ اسپیکٹرم Staffed. اسٹاروڈ کنٹری. اس کو تھوڑا سا جی ایکسپلین کریں کہ یہ کیوں ہے، کیا ہے یہ؟ جی اسپیکٹرم بیسکلی ایئر ویوز ہوتی ہیں. ٹھیک. اگر آپ یہ سوچیں کہ موٹر وے ہے، جتنی چوڑی موٹر وے ہوئے گی اتنی گاڑیاں اس میں جائیں گی. جب گاڑیاں آپ کی زیادہ آ جائیں گی تو سپیڈ کم ہو جائے گی. پاکستان میں آپ نے شروع میں بتایا 194 ملین سم یوزرز ہیں. تو اسپیکٹرم اگر ہم ایئر ویز نہیں بڑھا رہے تو اس کے دو چیزیں ہوئیں گی، یا اس میں زیادہ ہم کسٹمرز نہیں لے کے آ سکیں گے، یا وہ اسپیڈ پہ نہیں جا سکیں گے. کیونکہ کسٹمرز گرو کر رہے ہیں، 4G گرو کر رہا ہے، اس کے اوپر اسمارٹ وہ فونز اوور گرو کر کراؤڈ رہے ہو ہیں. جائے گا اگر اوور ہم نے کراؤڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. زیادہ سو اف وی ہیڈ فیور کسٹمرز دس وڈ ہیو بن فائن. اف وی ہیو مور اسپیکٹرم اٹ وڈ بی فائن. تو اب یہ ہے کہ وہ جو وڈتھ ہے اسپیکٹرم کی وہ ہمیں ریلیز کرنی پڑے گی. ابھی ایک نئی آکشن کی ڈسکشن چل رہی ہے پاکستان میں. جو ہمارے پرانے کچھ مسئلے رہے ہیں، میں بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے کچھ کسٹمرز سارے فین کے لیے شاید یہ آڈینس کے لیے فائدہ مند ہو سمجھنا کہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیکٹرم کی جو قیمت رکھتی ہے اس سے گورنمنٹ کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک ٹریڈ آف ہوتا ہے. یا وہ میں انویسٹ کر سکتا ہوں اپنے نیٹ ورک میں، یا میں وہ لائسنس کی قیمت دے سکتا ہوں. تو ہم اپنی زیادہ تر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ لائسنس کی قیمت کے اوپر دے دیتے ہیں. تو آپ نے ایک زمین خرید لی لیکن زمین کے اوپر بلڈنگ بنانے کے پیسے نہیں رہے. یہ انویسٹمنٹ ہمیں کرنی چاہیے نیٹ ورک کے اوپر، تاکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کسٹمرز کو آئے گا. کسٹمرز کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی تو ملک کی اکانومی بہتر ہوئے گی. گویا کہ اس کو تھوڑا سا میں اگر کہوں کہ آپ بتائیے گا کہ یہ انالوجی صحیح ہے کہ ہم ٹیکس ریٹس بہت ہائی رکھتے ہیں. پہلے بھی آپ نے ذکر کیا GST 18% ہے، لیکن دیتے 1% لوگ ہیں. لیکن آپ کا خیال یہ، اور ٹیکس ریٹس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کم کر دیں تو زیادہ لوگ دیں گے ڈیوٹیز کے لیے. ساری دنیا کا یہ ایک چیز ہے. اور آپ اسپیکٹرم کو بھی اسی طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسپیکٹرم زیادہ ہوگا اور آپ اس کو ریزنیبل پرائس پہ رکھیں گے تو آپ کے پاس کوانٹم آف بزنس زیادہ آئے گا، اور اس سے آپ والیوم پہ زیادہ کمائیں گے. اور گورنمنٹ شاید یہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں بہت فائدہ ہوگا، میں ون گو میں دے دو پیسے زیادہ. یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے جو ہم بہت سارے اپنے اور کچھ اور ممالک میں لیکن بھی سفر دیکھتے تو ہیں. کنزیومر کر رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یا ایکچولی یہ کہ سفر نہیں کر رہا تو اس کو وہ سروس نہیں مل رہی ہے. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. کچھ چیزیں جس طرح ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، ایک ملک کو تھوڑا سا لانگ ٹرم پرسپیکٹیو دیکھنا چاہیے. اگر ہم شارٹ ٹرم میں ساری چیزیں دیکھتے رہیں تو حکومت کو پیسے شروع میں چاہیے، لیکن اس سے نقصان کس کا ہوا کہ ہم اس طرح انویسٹ نہیں کر سکے. ایز این انویسٹر کسٹمرز نہیں آئے، ہمیں وہ ریونیو جنریشن نہیں ملی، سبسیکوینٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. سو کچھ ممالک اب جو ہیں خاص طور پہ 5G کے اوپر وہ اسپیکٹرم کے پیسے نہیں لیتے، کیونکہ وہ اس کو ایز اے کامن گڈ سمجھتے ہیں. کسٹمرز جب زیادہ استعمال کریں گے تو ہم نے بینکنگ کی بات کی، آپ کی بینکنگ زیادہ تیز چلے گی، ڈیجیٹل اکانومی آپ کی تیز چلے گی، تو بینیفٹس ملک کو دوسرے لحاظ سے ملتے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ پاکستان میں ابھی تک وہ ایک ون ڈائمینشنل شارٹ ٹرم کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ یہ جو نئی پالیسی آئے گی آکشن کے اوپر، اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز ایسی ہوئیں گی جس میں لانگ ٹرم سکسیس کے اوپر دیکھا جائے گا. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ وی شوڈ ٹیکس سکسیس، وی شوڈ ناٹ ٹیکس ہوپ. ہوپ کا یہ مطلب ہے آپ نے شروع میں ہی پیسے لے لیے. سکسیس یہ ہے کہ اگر میں کامیاب ہوا، آپ مجھ سے پیسے لے لیں کہ میرا 10% آپ ریونیو لے لیں ہر سال. تو یہ ایک چیز ہے جس میں ہمیں ایک ری کیلیبریٹ کرنی پڑے گی حکومت کو، اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی، اپنا مائنڈ سیٹ بھی، اور اپنی اپروچ بھی. تو ایک جانب یہ 4G ہے، اس کا آپ نے بتایا کہ کیوں وہ 4G نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں ملتا ہے، اور دوسری جانب ہم نئے اسپیکٹرم کی طرف جا رہے ہیں، نئے آکشن کی بات ہو رہی ہے، ہم 5G کی بات کر رہے ہیں. تو یہ فیزیبل ہے، یا یہ کہ یہ پروڈنٹ ہے، یا یہ کہ پہلے جو چیز ہمارے پاس ہے وہ تو آپٹیمم ہم اس کا یوز کر لیں؟ یہ تھوڑا سمجھائیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک سیکرٹ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو 3G 4G 5G ہے، یہ ٹیکنالوجی کمپنیز آپ کو بتاتی ہیں کہ ریڈیل ٹائر ہیں. یہ کسٹمر کیا چاہتا ہے؟ جی، لیٹس لک ایٹ اٹ فرام اے کسٹمر چاہتا ہے کہ جی میرے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے، میرے پاس اچھا انٹرنیٹ ہونا چاہیے، میرا انٹرنیٹ ہر جگہ چلنا چاہیے، میرا انٹرنیٹ تیز ہونا چاہیے، میرا انٹرنیٹ پورے پاکستان میں یا پورے ملک میں ہونا چاہیے. کسٹمر کی یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. 3G 4G اور 5G آر جسٹ ڈفرینٹ ڈائمینشنس، ٹھیک ہے نا. 5G کے جو زیادہ تر یوزڈ کیسز دنیا میں رہے ہیں وہ ابھی تک صحیح معنوں میں فائدہ مند نہیں، یا اس کے بزنس کیسز نہیں آئے.
لیکن وینڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ اکوپمنٹ بناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ آپ ضرور بیچیں کیونکہ یہ پرانے والے سے بہتر ہے۔ 5G بیسکلی استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ آف تھنگس میں، جدھر ریموٹ وہیکلز ہیں یا آٹونمس وہیکلز ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں ابھی کافی دیر ہے۔ دیٹ آل بینگ سیڈ، ہم کسٹمرز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ سو اگر کسٹمر بہتر اسپیڈ مانگ رہا ہے یا وہ بہتر انٹرنیٹ مانگ رہا ہے تو یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم وہ پرووائڈ کریں۔ اسی کے اوپر آئی گو بیک ٹو دس تھنگ کہ ہمارا اسپیکٹرم جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں اتنا کم دیا گیا ہے کہ اس میں ہم کچھ بھی کر دیں تو وہ بہتر نہیں ہو سکتا جب تک ہم اسپیکٹرم اور ریلیز نہ کریں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ کسٹمرز کے لحاظ سے ایون جو کہ یو اے ای میں آپ رہ رہے ہیں، یو ہیو 5G، بٹ انڈسٹریل یوز کے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ فاسٹ اسپیڈ از اونلی ون ڈائمینشن آف 5G۔ اوکے، ایک اور مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں یہ ہے کہ جی کہ آپ لوگوں پہ جو پریشر ہے، اور ایز اے نیوز مین ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ جی کہ ملینز آف سمس ہم پہلے سمجھتے تھے کہ ایسے لوگوں کو جو بونافائڈ اس کے یوزرز نہیں ہیں، وہ جینوئن وہ نہیں ہیں جن کو وہ ایشو ہوئی ہیں سمس، اور اب گورنمنٹ اس پہ بڑا کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ صحیح ہے کہ جس کے پاس سم ہو وہ اس کا صحیح اونر ہو، اس کو آئیڈینٹیفائی کرے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے، بہت سے ملکوں میں نہیں ہے، آئی مین دے جسٹ ایشو سم۔ تو یہ کتنا، یہ جب ہوا، اس کی پرولیفریشن ہوئی، سو ٹو سے انلیگل پرولیفریشن آف اس طرح سے سمز جو ہیں، اس وقت آپ لوگ کیوں اس طرح سے ایکٹ نہیں کر سکے جیسے کہ پرہیپس کرنا چاہیے تھا؟ اچھا، سو اگین مائی پرسپیکٹیو از سلائٹلی ڈفرنٹ، آئی ہیو ہرڈ دس کرٹیسزم بیفور آلسو۔ پاکستان میں ایک قانون ہے کہ اگر آپ نے سم خریدنی ہے تو آپ انگوٹھا لگائیں گے، جی، جو کہ بڑا اچھا ہے۔ بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوئے گی، آپ بینک اکاؤنٹ بھی کھولتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پروف آف لائف ہے کہ نہیں ہے، کہ جو بندہ استعمال کر رہا ہے وہی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے سیکیورٹی کے لحاظ سے، آئیڈینٹی تھیفٹ کے لحاظ سے، اور ساری ٹیلی کام کمپنیز جو ہیں وہ اس طرح ایکٹ کرتی ہیں۔ ہر ملک میں بیڈ ایکٹرز بھی ہیں، بیڈ بزنسز بھی ہوئیں گی، جو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نقلی انگوٹھا بنا دے سلیکان کا اور وہ بنا کے سمیں بیچ رہا ہو، یا غلط بندے کو بیچ دے، یا میں نے سم خریدی ہے میں نے کسی اور کو دے دیے۔ تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز ود دا پیسج آف ٹائم چلتے رہیں گے۔ جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ غلط جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، ری ویریفیکیشن پروسیس کے تھرو جاتے ہیں اور وہ سمیں بند ہو جاتی ہیں۔ تقریباً ہر مہینہ پاکستان میں 4.5 ملین سمز بکتی ہیں، اور جو اگر ہم دیکھیں کہ غلط والی کتنی ہیں تو وہ 10,000 یا 5,000 ہوئیں گی۔ تو کوئی بھی سسٹم کسی بھی ملک میں، چاہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوئے، کوئی بھی چیز ہوئے، 100% وہ میرا خیال ہے کلین نہیں ہو سکتا۔ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے، آپ اس کو کتنی جلدی کریکٹ کر سکتے ہیں۔ سو ایز اے پرسنٹیج دیکھا جائے تو اٹ از ویری ویری اسمال، بٹ دیٹ آل بینگ سیڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی فلی سپورٹ۔ ایسی جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم فرینچائز کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں۔ ٹیلی کام سیکٹر کے جو ریونیوز ہیں، اور جو اس کا ایک بگ چنک اباؤٹ 40% آپ کے پاس ہے، جائز کے پاس ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے ٹیکسیشن کے جو معاملات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ہماری جو ریونیو اسٹریم ہے کنٹری کی، اس کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے۔ وہ کتنا اسموتھ ہے، کیونکہ آپ کے پرابلمز بھی ہوتے رہے ہیں، پریٹی سیریس ایشوز بھی رپورٹ ہوتے رہے میڈیا میں۔ دیکھیں، بات ہوئی تھی ٹیکسیشن کی تھوڑی دیر پہلے۔ جی، ٹیلی کام ایک بڑا ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اگین وہی والی بات ہے کہ ہم ملک میں بزنسز بڑھائیں اور بڑی بزنسز کے پیچھے جائیں، بجائے یہ کہ جو بزنسز پھنسی ہوئی ہیں ان میں سے ہی مزید نچوڑتے رہیں۔ اب یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو آپ نے 850 بلین کا ریونیو تو بتایا، اس میں سے 1/3 جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ ٹیکسز میں چلا جاتا ہے۔ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں، 850 ارب روپے کا ریونیو کے اندر 300 ارب تقریباً وہ تو گورنمنٹ جی ہاتھ کے آتا ہے۔ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جو ہم جنریٹ کرتے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ حکومت کو واپس جاتا ہے۔ آدھے سے زیادہ 34% تو ٹیکسز ہیں۔ ہم اسپیکٹرم کے اوپر بھی پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سو جو آپ کا کیپیکس ہو گیا، اسپیکٹرم ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے، صحیح ہے، جو کہ ہم ہوا کے لیے پیسے دے رہے ہیں، صحیح ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ سو ایک لائسنس ٹو آپریٹ، یہ ایک یونیک چیز ہے ٹیلی کام سیکٹر میں۔ اس کے ریکرنگ بھی ایکسپینس ہوتا ہے؟ جی، ریکرنگ اسپیکٹرم آپ 15 سال کے لیے خریدتے ہیں تو آپ پہلے 5 سال میں اسپیکٹرم کے پیسے دیتے ہیں، اور یہ ڈالرز کے اوپر بیسڈ ہے، ہم روپیز میں کماتے ہیں لیکن پیسے ہم حکومت کو
ڈالرز میں دینا پڑتے ہیں. تو یہ جو Must asymmetry have been tough last 2 years. last 6 years. 6 years. Actually, that's one of the reasons that one of the companies is actually leaving the country. Okay, yes. کیونکہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی بزنس کو مینیج نہیں کر سکتے, کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل آپ نے کس قیمت کے اوپر آپ نے اس کی قسط ادا کرنی ہے. تو کچھ بٹ آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دا کنٹریبیوشنز ٹو دا کنٹری. دیکھیں, فرسٹ آف آل حکومت کا پورا حق ہے کہ کسی بھی بزنس کو ٹیکس کرے, اس سے ریونیو جنریٹ کرے. ٹیلی کام ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ ایک سنگل سیکٹر نہیں ہے, اٹ از اے کراس سیکٹر انیبلر. اس سیکٹر کے تھرو باقی سیکٹرز چلتے ہیں. تو ہمیں اس کی اہمیت بجلی کی طرح دیکھنی چاہیے, بجائے یہ کہ آپ بجلی کو ٹیکس کر دیں. بجلی سے آپ کے کارخانے چلیں گے, آپ کی ٹرینیں چلیں گی, آپ کی کل کو گاڑیاں چلیں گی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف بجلی کو دیکھنا ہے یا بجلی کے جو فوائد ہوئیں گے ان سے جو سیکٹرز چلیں گے اس سے کیا اکانومی کے اوپر پروڈکٹیوٹی آتی ہے. So this is a cross sector enabler, and every business, whether it is finance کل کو fintech بن جائے گی, ایگریکلچر ایگری ٹیک بن جائے گا, ایجوکیشن ایڈ ٹیک بن جائے گی. تو ٹیک کمپوننٹ جو ہے یہ ہماری مجبوری بن جائے گی. اس میں انویسٹ کرنا اور اس کو بہتر کرنا ایک نیشنل ذمہ داری ہے. ضرور ٹیکس کریں لیکن سینسبلی کیا جائے تاکہ ہم اس میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں. آپ کہہ رہے تھے کہ آدھی گورنمنٹ لے جاتی ہے, وہ پوری بات نہیں. اچھا, سو آدھی کا یہ مطلب ہے کہ جو اگر 100 روپے کوئی کسٹمر ہمیں دیتا ہے اس میں سے پہلے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کٹے گا, پھر 19% GST کٹے گا, جو کہ دنیا میں سے سب سے زیادہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اب سیکنڈ ہوئے گا, سیکنڈ موسٹ ہوئے گا اگر سب سے زیادہ نہیں ہوگا. چلے ہاں, لیکن 34% آف وٹ ایور از پیڈ ٹو اس از گوئنگ ڈائریکٹلی ٹو دا ٹیکسز. On a call, on a per if I call pay basis. 100 rupees, 34 goes to the government. دیکھیں پہلے تو 100 میں سے پہلے 15% تو سیدھا ود ہولڈنگ ٹیکس, اور جو باقی چیزیں ہیں اٹ کمز ٹو اباؤٹ دیٹ مچ. میں جسٹ ایڈنگ اٹ اپ لائک ان اے سمپلسٹک مینر. سو یہ آپ کے ٹیکسز آ گئے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارا ریونیو آتا ہے اس کے اوپر پہلے ہم کوئی PTA کے اوپر ٹیکس دیں گے, اسپیکٹرم ٹیکس دیں گے, پھر لائسنس فی فرق ہوتی ہے, فیب کی پیمنٹس ہوئیں گی, USF کی ہوئے گی, اگنائٹ کی ہوئے گی. جب یہ ساری چیزوں کو آپ کرتے ہیں تو ٹیکسز کو نہیں, بٹ گوئنگ بیک ٹو دا نیشنل ایکسچیکر, حکومت پاکستان کو تقریباً جو بھی ہم کماتے ہیں, جو لیتے ہیں کسٹمر سے, آدھے سے زیادہ حکومت پاکستان کو چلا جاتا ہے. پاکستان دنیا میں, آپ نے کہا کہ دنیا میں 2 3 4 5 ملک ہوں گے جو اس لیول کا ٹیکس ایکسٹریکٹ کر رہا ہے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر سے, آن اے فون کال اور آن اے ڈیٹا یوز. Is that correct? That is correct. اور جو اس کے ساتھ asymmetry ہے, 2-3 چیزیں asymmetry ہیں. ایک ہم نے ٹیکسز کی بات کی, 2 اور چیزوں کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جو ہمارے چارجز ہیں, اور آپ کہہ رہے تھے کہ کسٹمرز ہمارے خوش نہیں ہوئیں گے. سبسیکوینٹلی ہمارے کسٹمرز پاکستان میں سب سے کم پیسے خرچ کرتے ہیں فونز کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا چاہتے نہیں ہیں, لیکن ہماری قیمتیں اتنی کم ہیں دنیا میں, میرا خیال ہے کہ اس سے کم قیمتیں انٹرنیٹ کے یوزیج کی کہیں نہیں ہیں. اوکے. سو ایک ہماری ٹرم ہوتی ہے, اس کو ہم ARPU کہتے ہیں, ایوریج ریونیو پر یوزر. پاکستان میں وہ تقریباً $1 کے قریب ہے. تو ایک کسٹمر جو ہے وہ ہمارا مہینے کا 280 روپے ہمیں دیتا ہے آن ایوریج ایز این انڈسٹری. ریجن کا بتائیں نا کچھ. سو انڈیا میں یہ تقریباً $2 کے قریب ہے, کینیا میں یہ کوئی $4 کے قریب ہے, سوڈان میں یا ایتھیوپیا دیکھ لیں ادھر بھی $2.50 کے قریب ہے. بنگلہ دیش میں آپ آپریٹ کرتے ہیں, بنگلہ دیش میں $1.60 کے قریب ہے. سو پاکستان میں دس از امنگسٹ دا چیپسٹ ان دا ورلڈ. ناؤ آئی اسٹل ہیو ٹو پے ان ڈالرز ٹو بائی دی اکوپمنٹ, آئی اسٹل ہیو ٹو پے دا گورنمنٹ بیک ان ڈالرز, لیکن جو روپوں میں کما رہا ہوں وہ کم ہوتا گیا ہے. سو یہ ایک انسسٹینیبل چیز ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو گو ٹو ورڈز اے $2 تھنگ. یہ ہم قیمتیں ہمیں مجبوراً بنانا پڑ رہی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں کسٹمرز بالکل جائز کمپلین کرتے ہیں کہ اگر ان کو انٹرنیٹ اچھا نہیں مل رہا, لیکن بہت کم یا کوئی بھی مجھے اس قسم کی کمپلینس نہیں آتی کہ یہ بہت مہنگا ہے. مہنگے ہونے کے اوپر ہمیں شکایت نہیں آئی, بہتر ہونے کے اوپر ہمیں ضرور فیڈ بیک ملتی ہے, اور یہ ایک چیز ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی. یہ بتائیں, اسی سے کنیکٹڈ ہے جو کہ لاسٹ ایئر ہمارے لیے بہت پرومسنگ رہا ہے ہماری IT ایکسپورٹس کے لحاظ سے. ریجنل لحاظ سے دیکھیں تو وہ بہت میگر ہیں, لیکن فار آس $3 billion پلس IT ایکسپورٹس از پریٹی سبسٹینشیل, پریٹی گڈ. تو یہ کنسالیڈیٹ ہو, آگے بڑھے, کیونکہ پچھلے ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ اسٹرگل رہی ہمارے فری لانسرز, یہ وہ جو ڈسرپشنز آئی ہیں اس کے لحاظ سے. لیکن اوور آل آپ کو یہ پرومس کیسا لگتا ہے, یہ سفر کیسا لگتا ہے, اور اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے اور اس کو تھوڑا آئل کرنے کے لیے, کیونکہ یہ تو ہمارے لیے ایک لائف لائن بن سکتی ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو چلائیں.
دیکھیں And پاکستان you میں you you advise government as well on جی on جی this بالکل، country. میں جی پارٹ آف ویریس ٹاسک فورس. ون آف دیم دی ایمبیشن از کہ ہمارے یہ جو 3 بلین کے جو آپ نے نمبر جی بتایا ہے اس کو ہم 25 بلین کے اوپر کیسے لے کے جائیں. تو اس میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بھی ہے، پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، سافٹ ویئر ہے، اسٹارٹ اپس ہے، ٹیلی کام ہے، مختلف سیکٹرز مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو چیزیں ہمیں زیادہ جس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، آج کا جو ہم نے سبجیکٹ ڈسکس کیا ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ اور ٹیلی کام. یہ ایک فاؤنڈیشن لیئر ہے، یہ ہونا مسٹ ہے. اس کے اوپر کیا کھڑا چیزیں ہوگا. چاہیے؟ جی سو سافٹ ویئر کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو ہیو کمپیٹنٹ پروگرامرس. ہمیں بچے چاہیے جو کہ کالجز سے نکلیں، جن کی کمپیٹنسی ہے، جن کو آپ بڑھا سکیں. پاکستان میں کمپنیز جو ہیں جو کہ بڑے اسکیل کے اوپر کام کر رہی ہیں، وی نیڈ مور اینڈ مور آف دوز کمپنیز. ایک کمپنی کا آپ نے نام سنا ہوگا، سسٹمز ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے. نیٹ سول ہے، اس قسم کے اچھا کام کر رہے ہیں. وی نیڈ مور سکسیز اسٹوریز لائک دیٹ. جیز کی شروع میں آپ نے بات کی کہ آپ کس طرح موبلنگ سے جیز پہ گئے. یہ ایک ہماری ایک نئی لائن آف بزنس ہے جس کے اوپر ہم انویسٹ کر رہے ہیں، اور دبئی اور مڈل ایسٹ میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو گو ان ٹو سافٹ ویئر آلسو. So we're not just a telecommunications company or a mobile telecommunications company. We have a bank, we are into payments, we are into cloud, entertainment, and now we are getting into software also. So یہ ایک بہت بڑی opportunity ہے پاکستان کے لحاظ سے. ہمارے we have a youthful population. A lot of them are graduating about 25,000 every year with a degree in IT. لیکن اگر ہمیں جو ambitions match کرنی ہے, we need more than 100,000 kids coming out of IT programs. اور اب آئی ٹی پروگرام بھی 4 سال والا نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سال کے اندر اس کو کس طرح جی ایکسپیڈائٹ کر سکیں تاکہ ایک بچے کو ایک کمپیوٹر کے سامنے بٹھا سکیں جو کہ پروگرام کر سکے, یا وہ ایک سافٹ ویئر انٹیگریشن کمپنی میں یا سسٹمز انٹیگریشن کمپنی میں وہ ایک کنٹریبیوٹری سیٹ ہولڈ کر سکے. تو اب اس وقت کیونکہ آپ کے ایک طرح سے جو پاکستان کی پلس ہے اس پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ اتنا بڑا بیس ہے جو کہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور یہ ڈیٹا ہے پورا آپ کے پاس. پاکستان کیسے آپریٹ کرتا ہے لوگوں کو نہیں اندازہ, لیکن شاید جیز کے پاس سب سے زیادہ پتہ ہے کہ کس علاقے میں کون کس وقت کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. ناٹ ایگزیکٹلی واٹ از ڈوئنگ, بٹ اٹس اے فیئر ڈگری آف دس تھنگ. لیکن اوور آل جو ہماری اکانومی میں ایک سلگش پورا ایک ہم دیکھتے ہیں ریجن کے اندر, ایک اوور آل یہ تمام صورتحال جو ہم سب سے انفارچونیٹلی اس ریجن کے اندر جو ہے اس طرح سے ہم میچ نہیں کر سکے دوسری اکانومیز کے ساتھ جیسے ہم کر سکیں, تو اس کی فنڈامنٹل پرابلمز آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ دیکھیں سو یہ بہت بڑا ایک چیز ہے, فنڈامنٹل پرابلمز بھی اگر ڈسکس کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں, اور کیونکہ مجھے ایکسپیرینس اب ہوا ہے باقی ممالک میں بھی دیکھتے ہوئے, آئی تھنک ہم ایک شاید یہ سوچتے ہیں کہ چیزیں بہت خراب ہیں. شاید اتنی خراب ہیں بھی نہیں. اوکے ہم تھوڑا سا اس گڈ. کو سینسیشنلائز بھی زیادہ کر دیتے ہیں کہ لٹ گئے, برباد ہو گئے, کچھ نہیں رہا. اوکے میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے, ہماری یہ جو ثابت کیجئے نا آپ دیکھیں ذرا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری بزنس پچھلے سال 22-24% بڑھ گئی. ایون ان ڈالر ٹرمز وی گرو لاسٹ 2 کوارٹرز مور دین 20%. دنیا میں بہت کم ایسے جگہیں ہوئیں گے جو کہ 20% ڈالر کے اوپر. یہ میں اپنی کمپنی کی بات کر رہا ہوں. ہاں obviously یہ میں کہوں گا کہ یہ وی مے بی این ایکسیپشن, بٹ بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کرائٹیریا, کیونکہ یو آر اے گلوبل کمپنی. جی آپ دنیا کی مختلف ٹیریٹریز میں جی کام کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک پورا ایک میپ ہے کیا ہے. ٹھیک ہے جی آپ نے محنت کی ہے, جی عامر ابراہیم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے 20% گروتھ, یہ whatever, بٹ کہ اس کا وہ جو آپ بنیادی بات کر رہے ہیں کہ اتنے برے حالات پاکستان میں دیکھیں نہیں میں ہیں, اس کو ثابت کر دینا, یہ بڑا اچھا ہے. یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں اور باقی ممالک کو دیکھتے ہیں, آپ نے کہا کہ بھئی ویون کدھر ہے, ہمارے جیسے چیلنجز ہیں, ملکوں میں جنگ ہو رہی ہیں, کوز ہو رہے ہیں, پرائم منسٹرز چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ چیزیں یونیک نہیں ہیں. دنیا میں ساری ملک جو ہیں وہ ایک پرفیکٹ ہارمنی اسٹیبلٹی کے تھرو 0% 2% گروتھ کے تھرو بھی نہیں گزر رہے. کہیں نہ کہیں دیر از آلویز سم ٹرموئل. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. آپ اس چیلنجنگ سچویشن سے پازیٹیولی آگے نکلیں گے, یا آپ اس چیلنجنگ انوائرمنٹ سے اوور ویلم ہو جائیں گے اور پیرالسس میں چلے جائیں گے. گڈ. سو کم از کم میرا زندگی کا جو تجربہ ہے اور جو میری اپروچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیلنج تو آئے گا ہی آئے گا, آپ اس کو ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں, بہتر نہیں ہو سکتی, لیکن میں سارا دن اگر یہی بیٹھ کے سوچتا رہوں کہ جی کچھ نہیں ہوئے گا, یہ خراب ہو گئی ہے, باقی لوگ بہتر ہو گئے ہیں, آگے نکل گئے ہیں. اب میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, میرے پاس ایک لیڈرشپ پوزیشن ہے.
I can't afford not to be positive about things, because اگر میری اپروچ وہ ٹھیک نہیں نہیں رہے گی تو ایک وہ ہوتی ہے مجبوری اور ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے کمٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن مجھے وہ بتائیں کہ آپ مجھے ثابت کریں کہ دیکھیں جی یہ پوٹینشیلز ہیں جو کہیں اور دنیا میں نہیں ہے، جو پوٹینشیل ہے ہمارا، اور جو چلیں لو ہینگنگ کچھ بتائیں تاکہ یہ کہ لوگوں کی امید جو ہے وہ بڑھے. سو دیکھیں ابھی جب ہم اکانومی کی بھی بات کرتے ہیں، اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری کہ اس دفعہ ٹیکسز زیادہ لگے، کمر ٹوٹ گئی، بجلی کے بہت بڑے بل آ گئے، ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے، آپ افیکٹ ہوئے ہیں پاکستان میں افیکٹ ہو رہا ہوں، ہمارے امپلائیز افیکٹ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی بھی تکلیف ہوتی ہے. ریٹیل انوائرمنٹ ابھی بھی ٹھیک چل رہی ہے. دیکھیں جتنی ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں اسے 50% ابھی انڈاکیومنٹڈ ہے. ہم نے صرف بات شروع کی تھی کہ جو مجھے بڑی اپرچونٹی نظر آتی ہے پاکستان میں اپنے حصے کی میں کون سی شمع جلا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کر سکتا ہوں. 150 بلین ڈالر کی ہماری اکانومی اس وقت ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. ہم لوگ سارے پراپرٹیز خریدتے ہیں، پراپرٹیز کے اوپر ہم ٹیکسز نہیں دیتے، امیر لوگ ٹیکسز نہیں دے رہے، اس کا برڈن پھر غریب کو اٹھانا پڑے گا. تو یہ اپرچونٹیز ہیں، اس میں ایک پولیٹیکل ول بھی چاہیے. جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا کہ بھئی امیر تو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور اس کا برڈن جو ہے وہ بیچارے غریب سے آپ لے رہے ہیں. تو یہ مجھے اپرچونٹیز نظر آتی ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ویلتھ بھی ہے، وہ اس ویلتھ کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اس ویلتھ کو ہم نے ٹیکس کرنا ہے اور اس ویلتھ کو ہم نے پراپرلی ری ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اس ویلتھ کو ٹیکس کریں نا جو ٹوٹلی ان ٹیکسڈ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کتنی ٹریلین کی اکانومی ہے جو کہ ٹوٹلی ان ٹیکسڈ ہے، اور ایک ویلتھ وہ ہے جو کہ ٹیکسڈ ہے، جو کہ جو سیلریڈ کلاس لوگ ہیں، جو آپ اور ہم جیسے لوگ ہیں، جو اس میں بھی تو دنیا میں ہم سب سے اوپر ہے نا. اور اس کو فردر ٹیکس کرنے کے بجائے جو پورا ان ٹیکسڈ ہے اس طرف جائے نا، وہی آئی تھنک سب سے بڑا پوٹینشیل ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ اس چیز موضوع کے اوپر میری فائنینس منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، کیونکہ آبویسلی ہمارے سارے امپلائیز جو ہیں وہ ایک سیلریڈ کلاس میں آتے ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں. تو ہم نے کہا دیکھیں جی ہم تو سارے ریٹیل سے زیادہ ٹیکسز دے رہے ہیں، بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کی بڑی سخت کنڈیشن ہے. اتفاقاً پچھلے ہفتے میں آئی ایم ایف کے دفتر گیا ہوا تھا واشنگٹن ڈی سی میں، اور کرسٹلینا جو ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی میری گفتگو ہوئی، اور میں نے ان کو بھی یہی بتایا. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی آپ نے ٹیکسز بہت مطلب ہم یہی سنتے آتے ہیں پاکستان میں، اور وہ بھی یہی امید کر رہی تھیں کہ بھائی آئی ہوپ کہ اس دفعہ پاکستان کا یہ آخری پروگرام ہوئے. میں نے کہا جی ہم لوگ سنسیئرلی کام تو بہت کر رہے ہیں. میں نے ان سے یہی بات کی کہ دیکھیں جی ٹیکس بڑھانے کے بجائے آپ اس کو انشور کریں کہ ہر ایک سے کلیکٹ کیا جائے، اور اس میں ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کا بہت اہم کام ہے. جو بار بار میں بات کرتا ہوں ڈیجیٹل اکانومی کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم ریٹیل جو کہ پاکستان کی GDP کا 40% ہے، اگر ہم اس کو ٹیکس کرنا شروع کریں، پراپرٹی آئی نو کہ وہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ کیٹیگری آتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیجیٹل کے تھرو پکڑی جا سکتی ہیں. اب ڈیجیٹل کیا کرتا ہے؟ ڈیجیٹل 2 چیزیں کرتا ہے، وہ اسپیڈ اپ کرتا ہے اور وہ ٹرانسپیرنسی کریٹ کرتا ہے. صرف وہ لوگ اس کو اپوز کریں گے جو کہ ٹرانسپیرنسی نہیں لانا چاہتے، اور یہاں ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک میں کوئی پراپرٹی کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کیش کے اوپر ہوئے. آپ کو ڈاکیومنٹ خود ہی ہو جائے گا پراپرٹی کی بھی نہ ہو، کس گولڈ کی گاڑی بھی کی نہ نہیں ہو. ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں پاکستان میں ہم نے، اور یہ میں کھل کے کہہ سکتا ہوں، میری گفتگو ہوئی ہے اس چیز کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ٹیکس نہیں دیا تو آپ کی سم بند کر دیں گے. میں نے کہا یار یہ دوسرا بندہ سم لے لے گا 100 روپے کی، لیکن جو بندہ اس کے 100 ملین ڈالر بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں اس نے ٹیکس دیا ہے کہ نہیں دیا، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں. کوئی بندہ گاڑی خریدتا ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس دے رہا ہے. ان کو آپ بند کریں. تو ٹیکنالوجی کے تھرو بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. آگے بڑھنے کے لیے لو ہینگنگ فروٹ، اگین امید کے اوپر بات کرتے ہیں. لو ہینگنگ فروٹ یہ ہے کوئی بھی بڑا چینج جو کرنا پڑتا ہے ملک میں یا کسی بھی جگہ پہ، 2 چیزیں چاہیے آپ کو، ولنگنیس اور ایبلٹی چاہیے. اور اس میں بھی جو مین چیز ہے وہ آپ کو ولنگنیس چاہیے. جس دن ہمارے پاس ولنگنیس تھوڑی سی بہتر آ جائے گی کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہے، تو میرا خیال ہے جو ہمیں مایوسی نظر آتی ہے اور ایک ڈپریشن جس میں ہم لوگ آئی تھنک گولڈ میڈلز جیتتے ہیں کہ جی بہت خراب حالات ہیں، میرا خیال ہے وہ مایوسی کم ہو جائے گی. لیکن سر یہ فلسافیکلی بالکل ٹھیک ہے، ول ہوگی تو وے ہوگا تو وی کین ڈو وٹ ایور، بٹ آن دا پریکٹیکل ٹرمز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریونیو کلیکشن، ٹیکس ٹو GDP ریشو دنیا میں سب سے کم. اس کے بعد ایک آرگنائزیشن جو کہ مطلب موسٹ پولیوٹیڈ، موسٹ انفیکٹڈ، موسٹ جو ادارہ ہے جو کہ ریونیو کلیکٹ کر رہا ہے، BR ہے، یہ سارا وہ ویسا کا ویسے ہی ہے. اس میں کوئی ممبر IT آج تک آئے ہی نہیں
جس نے کوئی آئی ٹی کی کوئی اس کے اپنا کوئی بیک گراؤنڈ ہو. یعنی آپ ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں اکانومی. آپ کا جو ریونیو کی اتھارٹی ہے اس کے اندر آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں. وہ آپ ممبر آئی ٹی لگاتے ہیں جو کہ سول سروس کا ہوتا ہے. اس ادارے میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. ایک عجیب عجیب سی چیزیں ہیں. تو دس از ناٹ دی ریسیپی فار سکسیس. دیکھیں میں آپ اتنے ہوپ فل ہیں, بڑی اچھی بات ہے. میں بھی ماشاء اللہ ہوپ فل. اتفاقاً میں ایف بی آر کی آئی ٹی کمیٹی میں بھی ہوں. صرف پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو لے کے آیا اور میں نے والنٹیئر کیا بیکاز آئی جینونلی بلیو کہ اس ادارے کو ٹھیک کرنے سے یا اس ادارے میں ایفیشنسی لانے سے ملک کا بہت فائدہ ہوئے گا. اور سرٹنلی امپروومنٹ کے بہت ایریاز ہیں. میں کسی آفیشیل پلیٹ فارم کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کو چیزیں بہتر کی جائیں اور ٹاسک فورسز بنائی گئی ہیں. میکنزی اس وقت ان کو کنسلٹ کر رہا ہے جو کہ دنیا کی ایک بڑی مشہور کنسلٹنگ فرم ہے. مجھ جیسے لوگ ان کی ٹاسک فورس کے اوپر بیٹھے ہوئے, ہم اپنی ریکمنڈیشنز اور جو ہمارے پاس نو ہاؤ ہے وہ شیئر کر رہے ہیں پرو بونو, اپنا وقت نکال کے ملک کے لیے. تو کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ کہاں تک رنگ لائے گی اٹ ریمینس ٹو بی سین, بٹ ساری چیزیں صرف آئی ٹی ریلیٹڈ نہیں ہیں. آئی کیپ آن گوئنگ بیک ٹو ون تھنگ, willingness. When the will is there, things will happen. A lot of things are basically dependent. willingness ہوئے گی تو آپ کو اچھا آئی ٹی کا مینیجر بھی مل جائے گا ایف بی آر میں. جیز اچھی گروتھ سٹوری ہے, مگر یہ اسی سیکٹر کی گروتھ سٹوری ہے جس میں سے 5 میں سے 2 آپریٹرز چلے گئے اور چھوڑ کے چلے گئے. مطلب یہ ویسے تو ہمارے یہاں جو فورن انویسٹرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں فارما سے گئے, دوسری جگہوں سے گئے اسی طرح سے, مگر 5 میں سے 2 چلے گئے ہمارے یہاں. تو واٹ وینٹ رانگ؟ آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ وینٹ رانگ. اگر میں آپ کو بتاؤں دبئی میں کتنے ٹیلی کام آپریٹرز ہیں آپ بتائیے مجھے. 2. ٹھیک ہے, 2 اور اتصالات ہے. چائنا میں کتنے ہیں؟ 3. امریکہ میں کتنے ہیں؟ 3. ٹھیک ہے. سو انڈیا میں کتنے ہیں؟ 3 بڑے. سو یہ ٹیلی کمیونیکیشنز ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں بہت میسو قسم کی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور یہ 5 6 7 8 ٹیلی کام آپریٹرز نہیں رہ سکتے. ان کی ایونچوئل کنسالیڈیشن, ان مارکیٹ کنسالیڈیشن ہونی ہی ہونی تھی. 2016 میں ہم نے وارد کو خریدا. They were struggling as a 5th operator. We bought them for $500-600 million, which was a good exit for them. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تھی. ٹیلینور کے جو مسائل ہیں پاکستان میں, وہ ابھی بائی دا وے مرجر کمپلیٹ نہیں ہوا, تو پاکستان میں ابھی بھی 4 کمپنیز ہیں. لیکن یہ ان کا ہو سکتا ہے کمرشل فیصلہ ہو کہ وہ پاکستان سے ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایشیا سے ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہو پاکستان میں آپریٹ کرنا. لیکن یہ چیز میں آپ کو تھوڑا سا ری ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ 3 از ناٹ اے بیڈ نمبر. اٹ از مچ بیٹر کہ کسٹمر کے پاس 3 اچھی چوائسیز ہوئیں بجائے یہ کہ 4 بری چوائسیز ہوئیں. اور یہ 3 جو ہے یہ کوئی ایسا نمبر نہیں ہے کہ جس کے تھرو ہم کسٹمرز کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو پورا نہ کر سکیں. دیٹ آل بینگ سیڈ, مسئلے مسائل ضرور ہیں, اور فارن انویسٹرز پاکستان کے ساتھ اتنا خوش نہیں ہیں کیونکہ پچھلے 1 سال میں ہم ڈیویڈنڈس نہیں نکال سکے. آپ کے اوپر کیش اور کرنسی کے ریسٹرکشنز تھیں, آپ چیزیں امپورٹ نہیں کر سکتے تھے. تو آرٹیفیشلی جو ہم نے ایف ایکس کو کنٹرول کیا ہے ٹو کیپ سرٹن لیول آف این ایف ایکس. ریہیبلیٹیشن ہو گئی ہے, یعنی کہ کتنا جو ہے وہ بہتری ہو گئی. یقیناً 2 ایئرز اگو, لاسٹ ایئر, اس سے پہلے مشکل تھی, اور ریپیٹریشن آف ڈیویڈینڈز اور یہ ساری چیزیں ہر لحاظ سے مشکل تھی. لیکن الحمدللہ پچھلے سال وغیرہ کے اندر اور پچھلے 8-9 مہینے کے اندر ایکسچینج ریٹ بھی تھوڑا اسٹیبل ہو گیا ہے, دوسری چیزیں بھی بہتر ہیں, ریزروز اوور آل بہتر ہیں, ایل سیز کھل رہی ہیں, یہ ساری چیزیں پہلے سے تو بہتر ہو گیا ہے کافی. آپ نے خود جواب دے دیا, آپ نے کہا مجھے آپ ڈیٹا پوائنٹس بتائیں کہ امید کدھر ہے. اگر ہم 1 سال پہلے سے دیکھیں تو ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بہتر پرفارم کی ہے. ٹھیک ہے, 319 روپے تک چلا گیا تھا 13-14 مہینے پہلے, اب 280 کے اوپر سٹیبل ہے. آئی وش کہ یہ شاید کم آ جائے. کچھ بیسک چیزیں ہمیں ملک میں بہتر کرنی پڑیں گی. انٹرسٹ ریٹس ابھی 200 بیسس پوائنٹس کم ہوئے, واپس آ گئے. آج بھی بہت زیادہ ہے میرے خیال میں صحیح معنوں میں انویسٹ کرنے کے لحاظ سے, لیکن 22% سے وہ کم ہو گئے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے انفلیشن اب سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ گئی ہے. اگین یہ 3 پیرامیٹرز ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی اسٹیبلٹی کی طرف اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تنقید آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. مجھے اس تنقید کا فائدہ نہیں نظر آتا. میں جس انوائرمنٹ میں ہوں مجھے پازیٹیوٹی چاہیے, اور وہی پازیٹیوٹی مجھے اپنے امپلائیز میں چاہیے, اور وہی پازیٹیوٹی مجھے چاہیے ہوتی ہے جب میں حکومت کے ساتھ ڈسکشنز کرتا ہوں. کیا گروتھ سٹوری ہے آپ کی
walk me through سو میں end آپ کو 2026 or سو میں آپ whatever. کو یہ بتاتا ہوں اگلے 3 سال میں ہم تقریباً 20% سے زیادہ % کیگر ہوتا ہے کمپاؤنڈ اینول گروتھ. ہم اگلے 3 سالوں میں 20% سے زیادہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن وہ صرف ٹیلی کمیونیکیشنز کے تھرو نہیں آ رہی. جس طرح میں نے بتایا کہ ہم صرف ایک ٹیلی کام کمپنی نہیں ہیں, ہم ایک بینک بھی ہیں, ہم ایک پیمنٹس کمپنی بھی ہیں, لینڈنگ کمپنی بھی ہیں. سو ہمارے 3-4 ورٹیکلس ہیں. ایک فائنینشیل سروسز کا ہے جس میں بینک اور ہم انشورنس پہ جا رہے ہیں, پیمنٹس ہیں, یہ سارے. پھر ہماری کور کنیکٹیوٹی ہے جس میں جی ایس ایم بزنس موبائل ٹیلی کمیونیکیشنز ہے. پھر ہماری فائبر کنیکٹیوٹی ہے, اور ہم کلاؤڈ کا آپ نے سنا ہوگا ڈیٹا سینٹرز کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا کلاؤڈ گرج جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں. سو یہ B2B یا بزنس ٹو بزنس کسٹمرس, یہ ایک پورا کا پورا ورٹیکل ہے, اور ان سروسز کو ہم پاکستان سے باہر بھی لے کے جا رہے ہیں. اور پھر ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں ہم انٹرٹینمنٹ کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. ہماری ایک سیلف سروس ایپ ہے, انگیجمنٹ ایپ ہے, اس کا نام ہے سموسا. دیٹ ہیز اباؤٹ 15 ملین کسٹمرز. تماشا ہیز مور دین 14 ملین کسٹمرز. اٹ ویریز فرام منتھ ٹو منتھ ڈپینڈنگ اپون کرکٹ وچ از ہیرو کانٹینٹ اوور دیئر. سو ہم مختلف بزنسز میں جا رہے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے ہماری کتنی جابس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل 5000 کے قریب امپلائیز کام کرتے ہیں. 3000 آن دا ٹیلی کمیونیکیشن سائڈ, 2000 آن دا بینکنگ سائڈ. اینڈ ونس وی گو انٹو سافٹ ویئر there will probably be like 1000 more people on سافٹ ویئر کا جو ہے یہ اگین کنٹری کو بھی بہت فائدہ ہے obviously ایکسپورٹس کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے. اس کا بتائیں کہ یہ اب آپ جا رہے ہیں اس میں, تو آپ کیا کریں گے اس میں, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں دیکھیں, سو پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے سافٹ ویئر خود کنزیوم کرتے ہیں. تو وی ہیڈ اباؤٹ اپنے لیے کریں گے, اپنے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے لیے کہ ہمارا کیپٹیو اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. لیکن یہی کام ہم پھر کتنے لوگ ہیں اس میں؟ اس میں ابھی پاکستان کے اندر ہمارے کوئی 70-80 کے قریب لوگ ہیں جو کہ جیز کیش کی ایپ کے اوپر کام کر سکتے ہیں. باقی چیزیں دبئی میں بھی آپ کچھ کر رہے ہیں؟ جی, دبئی میں ہمارا ریجنل آفس جو ہے, بلکہ ایمسٹرڈیم سے ہم اپنا آفس موو کر کے دبئی لے کے آ رہے ہیں. ویون آ رہا ہے جی, ویون آ رہا ہے, اور جیز بھی اپنی کچھ بزنسز کے دفتر جو ہے وہ ادھر کھولے گا. لیکن یہاں ریجن میں سسٹم سافٹ سسٹمز انٹیگریشن ایک چیز کہتے ہیں. تو اس قسم کی جو جابس ہیں وہ کافی ہیں, اور پاکستان میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا وی ہیو ینگ ٹیلنٹ وچ از ایکسپورٹیبل, دے اسپیک گڈ انگلش, دے آر موبائل. ان کو تھوڑا سا سافٹ اسکل کر کے وی ہیو ٹو پٹ دیم ان دا رائٹ انوائرمنٹ تاکہ وہ باقی ملک میں بزنس ڈیولپمنٹ میں ہماری مدد کر سکیں. سو وی ول پرابیبلی گو تھرو این ایکوزیشن ان دس پرٹیکولر ایریا جس میں سافٹ ویئر ہماری کور کمپیٹنسی نہیں رہی, اور اس بزنس کو خریدنے کے بعد اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. تو یہ ایک سرٹنلی لوور مارجن تھنگ ہے, لیکن ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو ڈالر انکم ملتی ہے, ذرائع مبادلہ پاکستان میں آتا ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ کے کلائنٹس ملک سے باہر ہیں تو آپ ڈالرز میں وہ ارننگ کر سکتے ہیں. سو اٹ ہیلپس دا گورنمنٹ, اٹ ہیلپس ایس, اٹ ہیلپس اٹ ڈائیورسفائی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں لائک ہمارا ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے, ہمارا ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل اور مینگوز نہیں ہے, ہمارا ایکسپورٹ ہیومن ٹیلنٹ ہے. تو جو بات میں نے شروع کی تھی, اور سوری میں نے ہی اس کو وہ کر دیا, کہ مجھے بتائیں کہ آپ شاید اپنے بورڈ کو بھی بتائیں گے, اس کی آپ کی میٹنگ ہے, کہ 25 اینڈ میں جائز کہاں کھڑا ہوا ہوگا پاکستان میں؟ جی, سو دیکھیں ہمارے بورڈ جو ہے وہ بڑا سپورٹیو ہے. آپ نے بھی بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے از اباؤٹ 50% آف دا کسٹمرز. اٹس آلسو اے ویری بگ پاپولیشن, اینڈ ڈسپائٹ دا چیلنجز, میں جب بھی مایوس ہو کے کہتا ہوں کہ جی آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ہمارا بورڈ یہ کہتا ہے بٹ دیٹس پارٹ آف دا, اٹ کمز ود دا ٹیریٹری. اس انوائرمنٹ میں یہ چیز ہے. سو جب ہم ایک ایمرجنگ مارکیٹ پلیئر ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی ایمرجنگ مارکیٹ کے لحاظ سے ہونا چاہیے. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ ہمارا بورڈ جو ہے وہ بڑا سپورٹیو ہے پاکستان کے اوپر. وہ پاکستان کے ٹیلنٹ کی بڑی قدر کرتا ہے. جو عزت مجھے ملی ہے, جو بینیفٹس ہم اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اٹس این آؤٹ کم آف دا فیکٹ کہ ہمارا بورڈ اور ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں بلیو کرتے ہیں. وہ پاکستان میں وہ پاکستانیوں سے زیادہ بلیو کرتے ہیں. اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی فورن انویسٹر آئے, وہ پیسے بنائے, اس کو اچھا لگے, کیونکہ کوئی بھی آئے گا تو وہ چیریٹی تو کسی اور طریقے سے کرے گا, پیسے ہی بنانے کے لیے ہوتا ہے نا. کوئی بھی بزنس انویسٹ کرے گا وہ پیسے بنانے کے لیے کرتا ہے نا. اور ہماری کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے اوور آل اگر دیکھتے ہیں نا, مگر جیز از ون آف دوز کمپنیز کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بورڈ خوش ہے, آپ نے اچھا ہے, ٹرن اوورز بڑے اچھے ہیں, ریٹرنز اچھے ہیں, بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. میزان بینک ہے ہمارے یہاں, وہ فورن انویسٹرز ہے, پاکستان کا سب سے بڑا بینک بن گیا ایک طرح سے. تو جب فورن انویسٹر آئے گا, اس کو کچھ مزہ آئے گا, کچھ پیسے بنیں گے, تو پھر بہتری آئے گی نا, اور لوگ آئیں گے. اور یہی سکسیس سٹوریز ہیں. دیکھیں, اور میں یہ بھی ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں,
ضروری نہیں ہے کہ باہر سے لوگ آئیں. ہم لوگ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یا جب ہم ٹورسٹ بھی کہتے ہیں کہ جی فورن ٹورسٹ آئے. پاکستان میں 250 ملین بندہ ہے، تو وہ بھی تو ٹورسٹ ہو سکتا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں بزنسز بنتی؟ جیز کی سٹوری اب یہ ہوئے گی کہ ہم ریورس کریں گے کہ جیز کو پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے اور ایکسپینڈ کریں گے. سو اٹ از ناٹ اونلی کہ ہم سارا وقت ابھی ویٹ یہ کریں گے کانسیپٹ کہ ہے یا اس نہیں پہ نہیں کوئی نہیں، اس کام کے ہو رہا اوپر کام شروع ہو ہے؟ گیا. اوکے اور ہماری اب کافی جو ہماری بزنسز ہیں وہ اب ہم ان کے یہاں سیٹ اپ شروع کر رہے ہیں، اینڈ وی آر ایکسپینڈنگ دیم اوور ہیئر اسٹارٹنگ ود جیز کیش اینڈ ادرس. لیکن یہ ایک ہماری پرانی مائنڈ سیٹ ہے جس کو میں ریئلی چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ جی ایف ڈی آئی فورن کمپنیز آئیں. اچھا، بھائی پاکستانی کمپنیز کیوں نہ بنے؟ انڈیا کی کمپنیز گلوبل کمپنیز بن گئی ہیں. ہم کیوں نہیں چاہتے کہ یار پاکستانی کمپنی گلوبل بنے؟ ہم آج تک یہی ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ باہر کی کوئی کمپنی آئے گی اور پاکستان میں انویسٹ کرے گی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کا اپنے انوائرمنٹ ایسے انٹرپرینور کو، اپنے بزنسز کو، ایگزیکٹلی ہمارے جو مڈل کلاس، یہ جو انٹرپرائزنگ ایس ایم کلاس ہے، ایز. ایس ایم ایز کو میڈیم انٹرپرائزز بننا پڑے گا اور میڈیم کو لارج بننا پڑے گا. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح باہر کی کمپنیز گلوبل بنی ہیں، وائی شوڈ وی آلویز بی ڈپینڈنٹ کہ کوئی گلوبل کمپنی پاکستان میں آئے گی، رادر دین ہیونگ دیٹ ایسپریشن کہ پاکستانی کمپنیز ول بیکم گلوبل ہمارے آئی بزنسز ٹی میں آؤٹ جو سائڈ. ابھی کام ہو رہا ہے، ہمارے فری لانسز جو ہیں، سبسٹینشیل نمبر آف فری لانسز اینڈ پریٹی گڈ لاسٹ ایئر جیسے نظر آیا اور ایکسپینشن ہوا. آج سے 10 سال 15 سال پہلے لگ بھگ ہم یہ کمپیریبل ہے جو انڈیا کی سچویشن تھی جہاں سے کہ گروتھ شروع ہوئی. دیکھیں فری لانسرز از ون کمپوننٹ اینڈ اٹس اے نیو وے آف ورکنگ. اوکے، لیکن ہمیں ان کو ایکوپ کرنا پڑے گا. اور اگین ایجوکیشن، انٹرنیٹ کی بات ہوئی، براڈ بینڈ کی بات ہوئی، یہ ٹولز ہیں. یہ ٹولز جس طرح ہم جتنا جلدی پریویلنٹلی پرووائڈ کر سکیں گے اس طرح بہتر ہوئے گا. اگین وی کیپ آن سیئنگ وی آر دا 4th لارجسٹ فری لانسر مارکیٹ ان دا ورلڈ. دیٹس گڈ، بٹ وی آلسو نیڈ proper companies. So freelancing is we individuals need doing something. tens of systems and we need tens of NetSol and all that. Absolutely. Yeah. وہ چیزیں ضروری ہوئیں گی کیونکہ لارج اسکیل اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں ٹیلنٹ کی ایک رکاوٹ ہے. وی ڈونٹ ہیو انف گڈ کوالٹی پیپل کمنگ آؤٹ. ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 20-25 ہزار آئی ٹی گریجویٹس ہیں، لیکن کیا وہ اس کوالٹی کے ہیں کہ ہم ان کو انٹرنیشنل پروجیکٹس کے اوپر ڈپلوائے کر سکیں؟ وہ تقریباً 10% کے قریب نہیں ملتے. پھر ان کو آپ پہلے 6 مہینے کمپنی میں کام کرواتے ہیں بفور دے کین بی ایکچولی پٹ آن این اسائنمنٹ دیٹ ہیلپس یو جنریٹ ڈالرز فرام آؤٹ سائڈ. سو اس پہ کوالٹی آف ایجوکیشن آ جاتی ہے، لوکل ایکسپوجر آ جاتا ہے. تو ہمیں صرف کوانٹٹی کے اوپر نہیں بلکہ کوالٹی آف گریجویٹس کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا. پاکستان میں اتنا بڑا ایکسپوجر ہے ویون کا اور آپ کا، ظاہر ہے کہ پرابلمز رہے ہیں، پولیٹیکل پرابلم رہے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارا بہت ہیوج پرابلم ہے، نیشنل کوہیژن میں کے ایشوز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اوور آل جو آپ کے جیسے ایکسپیرینس لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 4 6 چیزیں اور ریونیوز کلیکشن وغیرہ کے معاملات ہیں، یہ اگر ہم ٹھیک کر لیں تو کیونکہ ہماری انٹیپڈ پوٹینشیل جو ہے وہ ہیوج ہے. ونس وی کور دس، تو یہ جو انلیش اگر ہوتا ہے یہ سلسلہ، تو وہ جو سینیریو ہے وہ تو ایک ڈریم خالی نہیں ہے، وہ تو بہت کوئکلی ایک پریکٹیکل پاور ہاؤس تو بن سکتا ہے. دیکھیں بالکل بن سکتا ہے، اور ہمارا فرسٹ پاس دا پوسٹ یہ ہونا چاہیے کہ جدھر ہم ہیں اپنی جی ڈی پی گروتھ جو کوئی 2.5% کے اوپر اسٹرگل کر رہی ہے. اگر آپ 70 سال کی بھی ہسٹری لے لیں تو ہماری ایوریج کوئی 4.5% کے قریب ہے، اوکیجنلی 6% پہ چلی. اب ہمیں گروتھ کے اوپر کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے. پاپولیشن کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کرتا. کچھ ہمارے پاس ضرور ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آپٹیمسٹک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کنٹرولڈ پاپولیشن آئی تھنک از ون آف دا تھنگس دیٹ لٹرلی نو بڈی ٹاکس اباؤٹ. جب ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، میں اس کو کہوں گا کہ ہمیں پالیسی اسٹیبلٹی چاہیے، کنسسٹنسی. پالیٹکس بے شک چینج، مطلب ایک پارٹی چینج ہوتی ہے دوسری آتی ہے، مجھے اس سے اتنا فرق نہیں ہے. پالیسی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ چاہیے، بجائے یہ کہ ایک بندے نے یہ کہا کہ یہ کام کرنا ہے، دوسرا بندہ اس کو اپوزٹ کرتا ہے. وی نیڈ کنسسٹنسی ان ٹرمز آف آور اکنامک پلانس. یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے. چاہے بندہ کوئی بھی آئے، یہ پالیسی ہم نے اختیار کیا، چاہے اس کے اوپر آپ نے STZ بنانا ہے یا آپ نے کہا کہ جی میں 5G لانچ کرنا چاہتا ہوں، جو ایک آپ نے کیا، لیکن وہ پالیسی آپ کی 10 سال کے لیے ہو، کم از کم ہونی چاہیے. ممالک جو ہیں وہ کی بڑی ایک مسئلہ ہے، بات ہے، انفلوئنس ہے، سب کچھ ہے. کبھی میں نے یہ نہیں سنا یا ایسا نہیں ہوا پرائیویٹلی آپ تو پولیٹیشین سے ملتے ہوں گے تو آپ کہتے ہوں گے کہ ایز اے اسمال گروپ اور واٹ ایور یو گو ٹو زرداری صاحب، یو گو ٹو نواز شریف صاحب، یو گو ٹو ادرس PTI اینڈ ادرس کہ
اس چیز پہ ان کو بریف کرے اور ان کا کوئی کنسنسس بنائے. وہ جو کنسسٹنسی کی بات کر رہے ہیں، میں ساری لائف بات کرتا رہوں. 40 سال ہو گئے سنتے ہوئے کہ کنسسٹنسی دے دے، پالیسی کی کنسسٹنسی دے دے. ایک کچھ کہہ دیتا ہے، دوسرا کچھ کہہ دیتا ہے. وہ خود تو کچھ نہیں کر رہے، آپ لوگ ہی مل کے ان کو کچھ سمجھائیں. آئی تھنک یہ ایڈوائس ان کے پاس ہے، اور اتنی یونیک ایڈوائس بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی بالکل کوئی نئی چیز بتائی ہو. SIFC بھی جو ابھی بنی ہے وہ اسی طرح یہ ہے کہ جی آپ فیسیلیٹیشن کریں تاکہ جو آپ کے روڈ بلاکس ہیں اس کو آپ ختم کریں، اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ. آئی ہوپ کہ یہ اس میں بائی میرا ایک پارٹیسن امپریشن سپورٹ ہے. یہ ہے، آئی ووڈ لائک ٹو نو بیکاز یو ہیو ایکسپیرینس اور آپ ان کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہیں، کہ میں تو میرا بڑا پرومس تھا، آئی واز ویری ویری، بہت مجھے اچھا لگ رہا تھا جب یہ ایک اس طرح کا ادارہ بن گیا تھا SIFC. اور یہ ہوا تھا ظاہر ہے کہ جس وقت کے ٹیک گورنمنٹ تھی اس وقت کے زمانے میں، اور اس کے بعد لیکن مجھے کچھ ایسا لگا ڈائلیوشن ہو گیا ہے، اور وہی جو بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی اور سویلین گورنمنٹس اور آل دیٹ اور ڈیموکریسی، یہ بہت بڑی ہمارا ایسٹ بن سکتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں سلپ ہو رہا ہے وہ. سو آئی تھنک ٹریکشن بنانے میں یا اس کی چیز کی ٹریکشن آنے میں شاید زیادہ ٹائم لگ رہا ہے کمپیئر ٹو جو اوریجنل ایکسپیکٹیشنس تھیں. میں صرف ایک کانسیپٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کانسیپٹ آپ کا یہ تھا کہ کانسیپٹ ایک جی جگہ ہو جہاں سے کہ پالیسیز کا فلو ہو اور کنسسٹنٹ رہے. جی. اینڈ آئی تھنک دی اپروچ از اسٹل کریکٹ. دا سکسیس دیٹ وی ور ایکسپیکٹنگ پر ہیپس از ٹیکنگ اے لٹل بٹ لانگر. اب یہی ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ یہ کیونکہ ابھی تک نہیں ہوئی، کیا ہم اس کو چینج کر دیں یا کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں. میری ریکمنڈیشن یہی ہوئے گی کہ جو بھی چیز اپنی کرنی ہے، چاہے اگر آپ نے SIFC بھی بنائی ہے، اب آپ اس کو چلائیں جب تک اس کے ریزلٹس نہیں آتے. کیونکہ ورنہ پھر ایک اور اچھا کہ جی ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، یہ نہیں چلا، اب آپ کوئی اور ایکسپیریمنٹ کریں. یہ جو ہمارے ایڈ ہاک ایکسپیریمنٹس ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کنسسٹنٹلی جانا پڑے گا، اور اس پہ بائی پارٹیسن ملٹی پارٹیسن کنسنسس لے کے آنا پڑے گا. آپ اپنی سیاستیں ضرور کریں، ہر پالیسی پارٹی کی اپنی پالیٹکس ہوئیں گے، اپنے مینیفیسٹوز ہوئیں گے، آپ ضرور کریں. اکانومی جو ہے وہ ایک بیڈ راک ہے ہمارے لیے، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک کنسسٹنٹ ویو لے کے آنا چاہیے. خاص طور پہ جو ہمارے مسائل ہیں، آپ ہر سال کے بعد آپ کو IMF کی ٹینشن لگی رہتی ہے، ملٹی لیٹرلز کے پاس آپ جا رہے ہوتے ہیں، فرینڈلی کنٹریز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اپنے لونز کے رول اوورز کے لیے. 77 سال گزر گئے ہیں، اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو اس چیز کے اوپر ہم ساروں کی ذمہ داری ہے، شہریوں کی، بزنس مین کی، بزنس ایگزیکٹوز کی، اسٹیبلشمنٹ کی، پولیٹیکل پارٹیز کی. بھئی ایک ہم خود مختار ملک کی طرف بننے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت بہت. ویری کائنڈ. تھینک یو. تھینک یو.